علی علی حق ہے علی حق ہے علی حق ہے علی علی جدھر حق ہے ادھر مولا جدھر حق ہے ادھر مولا جدھر مولا ادھر صاف ہو جائے، دلوں میں ایک دوسرے کے لیے کینہ نہ ہو، بغض نہ ہو، دل صاف ہو ہمارے. دعا اس کی قبول ہوتی ہے جس کا دل بہت صاف ہو، وہیں پہ اللہ کا نور اترتا ہے. جب انسان ایک مرتبہ نیت کرتا ہے نا کہ بس میں نے آج سے اپنا دل صاف کیا، تو انسان کے تمام گناہ معاف ہوتے ہیں. نیت خالص ہونی چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتا ہے کہ خود غرضی نہ ہو. توبہ کس کی قبول ہوتی ہے؟ اعمال کس کے قبول ہوتے ہیں؟ سننا پسند فرمائیں گے؟ سب سے زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے جو اپنے والدین کے سامنے ادب و احترام سے پیش آتا ہے. اگر دنیا سے جا بھی چکے ہیں، آپ زندگی میں نافرمان تھے، اب انہیں راضی کر لیں کہ پروردگارہ میرے ماں باپ کی مغفرت کر دے. دعائیں اتنی کریں کہ اللہ راضی ہو جائے. پوچھا جناب موسیٰ نے، کہا پروردگارہ تجھے میری کون سی بات سب سے زیادہ پسند تھی بچپنے کی جو اب تک تو مجھے بار بار کوہ طور پہ بلاتا ہے؟ کہا موسیٰ بچپنے میں جتنی مرتبہ ماں ڈانٹ بھی دیتی تھی نا تو تم واپس ماں ہی کے پاس جاتے تھے. ہوتا ہے نا بعض اوقات کہ اس کو مت چھونا، بچہ چھو لیتا، ماں اس کو ڈانٹ دیتی ہے. کہا ماں ڈانٹتی ہے، کچھ بھی کہہ دیتی ہے، مارے بھی تو بچہ ماں ہی کے پاس واپس جاتا ہے. کہا موسیٰ مجھے اپنے اس بندے سے سب سے زیادہ محبت ہے، میں اسے آزمائشوں میں ڈالوں، میں اسے سختیوں میں ڈالوں، میں بلائیں بھیجوں، میں بیماریاں بھیجوں، دیکھوں تو صحیح آزمائش کر کے کتنی بار میرے پاس واپس آتا ہے. سب سے زیادہ عزیز و محبوب وہ ہے جو ساری بیماریوں پریشانیوں کے بعد کہے پروردگارہ تیرے ہی پاس ہوں، پلٹ کے کسی اور کے پاس نہ جائے. نہیں میں نہیں خدا کو مانتا، اتنی مجھے پریشانیاں دے دی ہیں. نہیں، کا پلٹ کے جتنی مرتبہ واپس آتا ہے محبوب تر ہوتا چلا جاتا ہے، محبوب تر ہوتا چلا جاتا ہے. کا پروردگار عبیدک ببابک، جناب امیر المومنین اس مہینے میں بار بار کیا کہتے تھے؟ عبیدک ببابک، پروردگارہ تیرا بندہ تیری بارگاہ میں آ گیا. میں دو جلدی روایات پیش کرنا چاہتا ہوں بنی اسرائیل کے. کہ ایک بنی اسرائیل کا بہت بڑا عابد تھا، پہاڑ پہ عبادت کرتا تھا. 20 35 30 برس سے زیادہ ہو گیا تھا، پہاڑ پہ عبادت کرتا تھا. ہر روز فرشتے اس کے لیے کھانا لے کے نازل ہوتے تھے، جنت سے دسترخوان آتا تھا. ساری بستی کو پتہ چل گیا کہ اس عابد کے لیے دسترخوان آتا ہے. ایک دن اللہ نے آزمائش کی، اس کے لیے جنت سے دسترخوان نہیں بھیجا. فوراً پہاڑ سے نیچے اترا، ایک بستی میں ایک دروازے پہ آیا، دستک دی. ایک آدمی باہر آیا، کہا آپ جانتے ہیں کہ وہ ایک پہاڑ ہے، اس پہ ایک عابد ہے، وہ عبادت کر رہا ہے جس کے لیے اللہ کھانا بھیجتا ہے؟ کہا اسے کون نہیں جانتا، پوری بستی جانتی. کہا وہ میں ہی ہوں. کہا اچھا فرمائیے کیا کر سکتا ہوں آپ کے لیے، آپ اتنے بڑے عابد ہیں. کہا آج کھانا نہیں آیا اللہ کی طرف سے، اگر کچھ ہو تو کھانے کے لیے دے دو. تو اس نے کہا ٹھہرو دیکھ کے آتا ہوں. گھر میں گیا، کہا 3 روٹیاں ہیں، یہ آپ لے لیجئے. ہمارے گھر میں 3 روٹیاں بچی ہوئی تھیں، اس نے تینوں روٹیاں ہاتھ میں لی. اس گھر میں کتا پلا ہوا تھا، گھر والوں نے کتا پال رکھا تھا. تو وہ کتا اس عابد کے پیچھے ہو لیا. عابد ڈرنے لگا، اس نے فوراً وہ روٹی توڑی اور کتے کے سامنے پھینک دی اور فوراً جلدی سے پہاڑ پہ چڑھنے لگا. کتے نے جلدی سے روٹی کھائی، پھر دوبارہ آ گیا، اس نے دوسری روٹی دے دی. ابھی پہاڑ پہ چڑھا نہیں تھا کہ وہ جلدی سے کتا پھر دوسری روٹی کھا کے اس کے پیچھے آ گیا. جیسی اس نے تیسری روٹی پھینکی تاکہ کتا کاٹ نہ لے، کہنے لگا تیرے مالک نے مجھے 3 روٹیاں دی تھی، تو نے تینوں مجھ سے چھین لی. اللہ نے کتے کو زبان دی، اس نے عبرانی زبان میں ہیبرو کے اندر فوراً جواب دیا. کہا میرے مالک نے 3 دن سے مجھے کھانا نہیں دیا، میں اس کا در چھوڑ کے نہیں گیا. تیرے مالک نے پہلا دن تجھے کھانا نہیں دیا، تو میرے مالک کے در پہ آ گیا. کہتا تو صحیح پروردگارہ میں آج بھوکا ہوں، پھر دیکھتا. اہل بیت کو پکارنا اللہ کو پکارنا ہے، کیونکہ اللہ نے کہا ہے یہ میرے نمائندے ہیں. رسول خدا کو پکارنا اللہ کو پکارنے کی ضد نہیں ہے، شرک نہیں ہے. جب کہیں یا رسول اللہ، یا علی مرتضیٰ، اہل بیت کو پکار، محمد و آل محمد کو پکار، کیونکہ اللہ نے کہا ہے یہ میرے تک پہنچنے کے وسیلے ہیں. تو کبھی کوئی یہ نہ کہے کہ یہ مولانا ان کی معاذ اللہ نفی کر رہے ہیں، رسول محمد و آل محمد کی نفی نہیں، محمد و آل محمد کی نفی نہیں ہے. انہیں پکارنا ہی خدا کو پکارنا ہے، کیونکہ اللہ نے کہا یہ میرا پہنچنے کا وسیلہ. توجہ ہے لوگوں کی میرے ساتھ. عزیزان گرامی، اگر آج کبھی خدا نخواستہ کسی نے ماں باپ کے سامنے گستاخی کی ہو تو ان کو راضی ضرور کریں، چاہے کیسے بھی ہوں، جتنے بھی گنہگار ہوں. کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ باعمل نہیں ہیں، آپ کو نہیں مانتے، کافر ہیں، نہ عمل کرتے ہیں، اپنے بھی دین پہ عمل نہیں کرتے، کافر ہیں، آپ کو بھی نہیں مانتے، اللہ کو نہیں مانتے، ابھی بھی میرے پہ ان کا احترام واجب ہے.
پیغمبر اسلام نے کہا کہ وہ جیسے بھی ہوں، کیونکہ تو مجھے مانتا ہے، تیرے پہ واجب ہے کہ ان کا احترام کرے، کیونکہ تو مجھے مانتا ہے، جس طرح سے بھی ان کو راضی کر۔ عزیزان گرامی، ماں باپ کے سامنے چاہے وہ غلط ہوں خاموشی اختیار کریں، معصوم تو ہے نہیں کہ ہمیشہ صحیح ہوں، ممکن ہی نہیں ہے ہمیشہ صحیح ہوں والدین، وہ غلط بھی ہوں تو خاموشی اختیار کر جائیں، آواز بلند نہ کریں۔ چھٹے امام سے پوچھا کہ مولا یہ جو قرآن کی آیت ہے وَلَا تَقُل لَهُمَا اُفٍّ، ان کو اف تک نہ کہو، اس سے کیا مراد ہے؟ امام نے فرمایا کہ اف سے چھوٹا کوئی لفظ نہیں تھا جو اللہ استعمال کرتا قرآن میں، الف اف، بس 2 حرف سے بن کے ایک لفظ بنا، یہ بھی نہ کہنا۔ میں سخت جملے نہیں کہنا چاہتا، لیکن کیا کروں، میری ذمہ داری ہے، فریضہ ہے، اگر یہ لباس ہے رسول خدا پہنا ہے تو میں نہیں چاہتا کہ کوئی ایسا پیغام ہو جو میں نہ دے کے جاؤں۔ خزانہ کرام بھی راضی کریں، والدین کو آج رات راضی کریں۔ بس ایک روایت، جناب موسیٰ علیہ السلام کا پروردگارہ میں جاننا چاہتا ہوں کہ جنت میں میرا ہمسایہ کون ہوگا، کہ پروردگارہ مجھے دکھا دے اس دنیا میں دیکھنا چاہتا ہوں میرا ہمسایہ کون ہے۔ کہ موسیٰ ایک بستی ہے کچھ دور ہے، وہاں پہ قصائی رہتا ہے، وہ تیرا ہمسایہ ہوگا۔ اچھا، کچھ پیشے اول سے مکروہ ہیں، ان میں سے قصائی کا، اگر کوئی بھی مسلمان قصائی نہ ہو تو واجب ہے کچھ لوگ قصاب بنے، لیکن کیونکہ سخت دل ہو جاتا ہے آدمی اس لیے ڈسکریج کیا گیا۔ جیسے کفن بیچنا، جو کفن بیچتا ہے وہ کہتا ہے کہ لوگ مریں تاکہ میرے کفن بکے، تو معصوم کہتے ہیں نا ایسا پیشہ اختیار نہ کرو جس میں لوگوں کا نقصان چاہو۔ قصائی کا دل سخت ہو جاتا ہے مسلسل ذبح کر کر کے، تو اس لیے کراہت ہے، حرام نہیں، اور اگر کوئی مسلمان نہ ہو تو پھر واجب ہو جاتا ہے کہ کچھ نہ کچھ لوگ قصائی کا پیشہ اختیار کریں۔ تو کہا وہ قصائی اس بستی میں، اب جناب موسیٰ کو بہت اذیت ہوئی کہ پروردگارہ وہ قصائی میرا ہمسایہ، لیکن تیرا فیصلہ ہے، مجھے تیرا فیصلہ قبول ہے، لیکن دل میں ایک بات آ گئی کہ پھر بھی میں ملنا چاہتا ہوں، سننا چاہیں گے عزیزان گرامی؟ کہ پروردگارہ کہاں؟ کہ وہ اس بستی میں، جناب موسیٰ چلنا شروع ہوئے، پہنچے اس بستی میں، پوچھا بھئی یہاں وہ قصائی ہے کہاں؟ وہ نزدیک میں دکان ہے، پہنچے، دیکھا تو جو سب سے اچھا گوشت تھا نا وہ اٹھا کے ایک طرف رکھ لیتا تھا، وہ بیچ نہیں رہا تھا، گاہک کو نہیں دیتا تھا، وہ اٹھا کے ایک تھیلے میں رکھ لیتا۔ اب جناب موسیٰ کو آیا تو یہ تو چور معلوم ہوتا ہے، جو بہترین گوشت ہے وہ اٹھا کے رکھ رہا ہے، وہ دیتا نہیں ہے لوگوں کو، کہ قسم سے آدمی میرا ہمسایہ۔ اب ذہن میں سوالات چل رہے ہیں، پورا دن دیکھتے رہے، آبزرو کرتے رہے اسے، کبھی کیا کر رہا ہے، کیا کچھ ہے۔ اس نے پورا دن بہترین جو گوشت کے ٹکڑے تھے وہ رکھ لیے، اور ایک مرتبہ رات کو دکان بند کے جب شام ہوئی تو دکان بند کی اور کہا میں گھر جا رہا ہوں۔ جناب موسیٰ نے کہا کچھ دیر کے لیے آپ کا مہمان بن سکتا ہوں؟ اب یہ نہیں اسے معلوم کہ جناب موسیٰ ہے، کہا بسم اللہ تشریف لائیے، میرے گھر پہ مہمان بن جائے۔ تو جناب موسیٰ چلے، اس کے گھر گئے، دیکھا کہ گھر پہنچتے ہی اس نے کچھ کام نہیں کیا، جناب موسیٰ کو نہیں کچھ پوچھا، جاتے ہی وہ گوشت اس نے ابلنے کے لیے رکھ دیا، اس نے کچھ شوربہ بنایا، کچھ سوپ بنایا، اور وہ جو بہترین سوپ تھا گیا، ایک دیکھا کہ ایک حجرہ ہے وہاں پہ اندر گیا، جانے کے بعد ایک بوڑھی خاتون ہے جو چلنے پھرنے سے لاچار ہے، منہ میں دانت نہیں ہے، ہل نہیں سکتی، صحیح طرح سے آواز نہیں آ رہی، آگے بڑھا، جانے کے بعد وہ سارا سوپ اور وہ گوشت اس بوڑھی خاتون کو پلایا اور دیا۔ جیسے ہی باہر آیا اس بوڑھی خاتون نے کہا ایک مرتبہ بیٹا قریب آ، اس نے کچھ کان میں کہا، جناب موسیٰ کو آواز نہیں آئی، اور وہ ہنسنے لگا، مذاق اڑانے لگا اس بوڑھی خاتون کا کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، باہر آ گیا۔ کہا یہ کیا ہو رہا ہے، کیا ہے؟ کہا جو سب سے اچھا گوشت ہے نا وہ میں جمع کر لیتا ہوں، یہ بوڑھیا میری ماں ہے، یہ بوڑھی خاتون میری ماں ہے، میں سب سے پہلے آ کے اپنی ماں کو کھانا کھلاتا ہوں، یہ سارا دن میں سوپ بناتا ہوں، ماں کو میں نے آ کے یہی گوشت کھلایا، یہ تھوڑا سا شوربہ پلا دیا۔ تو جناب موسیٰ نے کہا تو ہنس کیوں رہا تھا؟ اس نے کان میں کیا کہا؟ کہا کہ میری ماں جب بھی، میں پچھلے 30 سال سے، اپنی ماں بہت عرصے سے بیمار ہے، جب بھی اسے کھانا کھلاتا ہوں نا تو ایک ہی دعا دیتی ہے، اللہ تجھے جناب موسیٰ کے ساتھ جنت میں گھر دے۔ تو میں ہنستا ہوں کہ کہاں نبی موسیٰ، کہاں میں گنہگار، میں کیسے جناب موسیٰ کے ساتھ محشور ہو سکتا ہوں؟ اس لیے ہنستا رہتا ہوں کہ نہیں، تیری ماں کی دعا اللہ نے قبول کر لی ہے، میں موسیٰ ہوں، تیرا جنت میں ہمسایہ ہوں۔ عزیزان گرامی، یہ کتنا انسان کے لیے اللہ نے کرم رکھا ہے، والدین کی محبت ہو، ان کی عزت اکرام کرنا انسان کو کیا مقام عطا کر دیتا ہے۔ جتنا ہو سکے آج شب میں اگر کوئی اپنے والدین کو اگر کسی نے ناراض کیا ہو، سب سے پہلے اعمال کا ثواب، اگر دنیا سے چلے گئے ہو تو اپنے اعمال کا ثواب ان کو ہدیہ کر دیں، ان کو بخش دیں۔ اللہ کے ہاں ثواب کی کمی نہیں ہے، ان اعمال کا پورا ثواب آپ کو بھی ملے گا اور انہیں بھی ملے گا، کم نہیں ہوگا، زیادہ ہی ہوگا جو دوسروں کو یاد رکھتا ہے۔ خود غرضی نہیں ہونی چاہیے انسان میں، جو خود غرض ہوتا ہے وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا۔